اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے میں معذرت طلب کرتا ہوں کہ آج کچھ ورک کی پریشانی کے سبب متعدد مرتبہ کنیکٹنگ کے باوجود ہم مسلسل درس کے اس خدمت کو صحیح طور پہ انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ کچھ ہمارے وطن میں نیٹ ورک کی پریشانیاں رہتی ہیں، اس بنیاد کے اوپر آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے الحمدللہ کچھ اہم گفتگو آپ حضرات کی گوش عید مقاصد کے تحت کہ آپ حضرات کے سوالات اور آپ حضرات کے مفید مشورے ہمارے لیے راہ حل معین کر رہے ہیں اور راستہ ہو جاتی ہے۔ لہذا بچے کی ولادت کے فوراً بعد تربیت کے مراحل بھی شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ تربیت کا مرحلہ معصومین کے بعض احادیث کی روشنی میں اس وقت سے نہیں ہوتا جب تک کہ بچے کی ولادت شروع ہوتی ہے، بلکہ ولادت سے پہلے ہی جس دن ایک انسان اپنے لیے شریک حیات کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور جس دن وہ اس منزل کے اوپر آمادہ ہوتا ہے کہ اسے شادی جس دن اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شادی کے لیے راستہ تلاش کرے اور ایک انتخاب ہمسر کے لیے اٹھے، اس دن سے ہی اس کے بچے کی تربیت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لیکن عملی طور کے اوپر اور زندگی کے اور سماج اور معاشرے کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس کی زندگی کی تربیت بچے کی ہوتی ہے جس دن بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھیں کہ معصومین علیہم السلام کی اقوال کی روشنی میں بچے کی تربیت ولادت کی منزل پہ پہلی منزل کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی منزل جو معصومین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ بچے کی ولادت کے فوراً بعد بچے کو غسل دینا چاہیے۔ تغسیل پہلی منزل ہے، بچے کو غسل دینا۔ ظاہر ہے کہ غسل پاکیزگی کی علامت ہے، غسل طہارت کی علامت ہے، غسل نظافت کی علامت ہے، غسل اس کو بہتر زندگی کی طرف لے جانے کی علامت ہے۔ یہیں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو اسلام ہماری زندگی کے پہلے دن پہلی گھڑی ہماری اس کائنات میں آنے کے بعد ہمیں ایک منزل کے اوپر بھی نجس نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہماری پوری زندگی کو کیسے نجس دیکھنا چاہے گا۔ جو اسلام، جو مذہب، جو مسلک، جو اللہ کا دستور ہمیں اس کائنات میں آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی نجس نہیں دیکھنا چاہتا، کثیف نہیں دیکھنا چاہتا اور نجاست میں غلطہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس منزل کے اوپر یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری پوری زندگی کسی بھی منزل کے اوپر نجاست سے آلودہ ہو، بلکہ وہ یہی چاہے گا کہ ہم پاک و صاف نظیف رہیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے۔ دوسری منزل جو تربیت کی شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ولادت۔ داہنے کان کے اندر آذان اور بائیں کان کے اندر اقامت۔ آخر یہ سنت کس کی ہے؟ تو جب معصومین علیہم السلام کی اقوال کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو روایت ملتی ہے ان علی بن حسین، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ ان النبی اذن فی اذن الحسین بالصلاۃ یوم ولد، کہ مولائے متقیان علیہم السلام کے دوسرے بیٹے مولا حسین جس وقت پیدا ہوئے اس وقت حضور سرور کائنات کان میں آپ کے اذان کہی، دوسرے کان میں آپ کے اقامت کہی، یعنی گویا یہ سیرت خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سیرت کا فائدہ تربیت اولاد سے کیسے ہے؟ حضور سرور کائنات کی سیرت طیبہ کا انطباق ہماری تربیت اولاد سے کیسے ہوتا ہے؟ تربیت اولاد کا اس منزل کے اوپر اس سے کیا ربط ہے؟ تو آئیے پھر حضور سرور کائنات کے جملے جو آپ نے مولائے متقیان کو مخاطب فرما کے فرمائے وہ جملے آپ سنیں۔
فرماتے ہیں یا علی اذا ولد لکا غلام او جاریتن، اے علی اگر تمہارے گھر میں کسی لڑکے کی ولادت ہو یا کسی لڑکی کی ولادت ہو، یعنی کوئی بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو تو کیا کرنا، فَأَذِّن فِي أُذْنِهِ الْيُمْنَى، تو اے علی اس کے داہنے کان تم آذان، وَأَقِمْ فِي الْيُسْرَى، اور اس کے بائیں کان کے اندر اقامت کہنا۔ یہ حکم ہے اور سرور کائنات کا حکم، مولائے متقیان کو حکم، اے علی جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہو، جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہو، داہنے کان کے اندر آذان اور بائیں کان کے اندر اقامت۔ کیوں اے اللہ کے رسول یہ سلسلہ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا، اس لیے کہ جس بچے کے کان میں آذان اور اقامت ولادت کے بعد میں سنا دی جاتی ہے، کبھی شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کبھی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا شیطان کے نقصان سے بچانے کے لیے، شیطان کے ضرر سے بچانے کے لیے ظاہر سامنے آتے ہیں کہ جہاں انسان مختلف منزلوں کے اوپر شیطان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، جہاں مختلف جگہوں کے اوپر شیطان انسان کو بہکاتا اور ورغلاتا رہتا ہے، لہٰذا اس منزل کے اوپر شیطان کے ورغلانے سے اور شیطان سے اپنے آپ کو بہکانے کے لیے ایک منزل کے اوپر اگر والدین یہ کام کر دیں کہ ایک کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت ہو جائے تو بچے کی پوری زندگی شیطان کے ضرر سے محفوظ رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ کہیں کہ جناب ہم نے تو مختلف ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کان میں آذان اقامت بھی ہوتی ہے اور شیطان ورغلاتا بھی رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں مختلف اور عوامل سامنے آ سکتے ہیں جن کی بنیاد پر شیطان کی اپنی حیثیت اور قدرت اس منزل کے اوپر زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے، لہذا یہ منزل ہے۔ دوسری منزل کیا فقط اور فقط یہی عرض کرنا ہے کہ ایک کان میں اذان ہے اور دوسرے کان میں اقامت ہے؟ اگر کوئی اور دعا اس منزل کے اوپر معصومین کے اقوال کی روشنی میں موجود ہو تو ہاں بالکل ایسی روایات بھی ملتی ہیں۔ مثلاً اس منزل کے اوپر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ وَإِن يَقْرَأْ مَعَ الْآذَانِ فِي آذَانِهِمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، ہاں آذان کے ساتھ بچے کے کانوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، یعنی بچے کو آذان اور اقامت کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کہلاتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، اس کے ساتھ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کی تلاوت کرو، اس کو آیت الکرسی بھی سناؤ، وہ آخر سورۃ الحشر اور سورہ حشر کے آخری آیت کو بھی سناؤ۔ سورہ حشر قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، بچے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ سورۃ الاخلاص، اور بچے کے کان میں سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرو، یعنی کہ اس منزل ملاحظہ فرمائیں گے آپ کہ دوسرا سورہ یہ آیا ہے، ایک منزل کے وہ سورہ تو فاتحہ، دوسری منزل پہ سورہ اخلاص۔ آیت الکرسی کسی ایک سورہ کا نام نہیں ہے، کچھ آیتوں کا مجموعہ ہے۔ ایسے ہی اس منزل کے اوپر سورہ حشر کی آخری آیت، پورا سورہ حشر نہیں ہے، یہ دوسرا سورہ ہے جو سامنے آیا ہے کہ جہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد والمعوذتان، بچے کے کان میں معوذتان بھی پڑھے جائیں۔ معوذتان کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں گے آپ حضرات۔ معوذتان در حقیقت اس منزل کے اوپر ان کیفیتوں کے ساتھ در حقیقت سورہ مبارکہ والناس اور سورہ مبارکہ والفلق، یہ دو سورے معوذتان کہلاتے ہیں۔ یعنی جب بچے میں آپ آذان کہیں، بچے کان میں اس وقت آپ اس وقت سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کا سورہ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ سورہ والناس اس معوذتین میں پہلا سورہ کہلاتا ہے۔ اور سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ پورا سورہ، یہ دونوں سورے معوذتان کہلاتے ہیں، لہذا ان دونوں سوروں کو بھی بچے کے کان میں ضرور سنانا چاہیے۔ یہ معصومین کے جملے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان سوروں کی تلاوت آپ
ان کے معنی کے ساتھ میں پڑھیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ کی سمجھ میں معصومین کے بیان کردہ اقوال سمجھ میں آئیں گے کہ معصومین نے بچے کی ولادت کے فوراً بعد ان سوروں کو پڑھنے کا کیوں حکم دیا ہے۔ اب آئیے اس سے اہم منزل جس کو اہم ترین منزلوں پہ آپ کی گفتگو کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کے فوراً بعد بچے کو بچے کی ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ دودھ پلانے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے آج کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بچے کی سب سے پہلی غذا اگر بچے کی ماں کا دودھ ہے تو وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ بچے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آئیے اس منزل کے اوپر روایتیں اس بات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ اگر بچے کو اس کی ماں دودھ پلاتی ہے تو بچے کے لیے تو بہتر ہے ہی ہے، لیکن خود بچے کی ماں کے لیے کتنا اہم ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت اقدس میں روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس منزل کے اوپر بی بی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جہاں بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتوں کو سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے، یا رسول اللہ یہ بتائیے۔ وہیں پہ مختلف جگہ پہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت اس منزل کے اوپر تو اس وقت وہ حمل کی منزلوں پہ آتی ہے تو اللہ اسے کیا عطا کرتا ہے، جس وقت اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ اس کو کیا مرتبہ دیتا ہے، جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کے نتیجے میں ماں کو کیا میسر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یا ام سلمہ ان المرأہ، اب حضور سرور کرام کے جملے ہیں، سماعت فرمائیں گے آپ غور سے۔ اے ام سلمہ ان المرأہ، بے شک عورت، اذا حملت کان لہا من الاجر کمن جاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، اگر ایک عورت اپنے بچے کے حمل سے ہو تو اس کے لیے بالکل وہی اجر ہے کہ جیسے کوئی مجاہد، کوئی جہاد کرنے والا، اور مجاہد بھی وہ کمن جاہد بنفسہ ومالہ، جو صرف اپنے نفس سے ہی جہاد نہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کرے، بلکہ نفس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرے، اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرے، اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرے۔ کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے۔ تو جو مجاہد فی سبیل اللہ اپنے جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ویسے ہی اس عورت کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے جو ایک بچے کا حمل اٹھا لیتی ہے، جو ایک بچے کے لیے حاملہ ہو جاتی ہے۔ ایک منزل فرماتے ہیں فَإِذَا وَضَعَتْ، اور جب اس وقت اس کے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اور بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں قِيلَ لَهَا قَدْ غُفِرَ لَكِ ذَنبَكِ، تو کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ بچے کی ماں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا حکم ہوتا ہے فَاسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ، آج سے تمہارے عمل کا دروازہ دوبارہ شروع ہوگا، یعنی آج سے پہلے جو تم نے عمل کیے تھے اور ان میں گناہ تھے، ہم نے ان تمام گناہوں کو ختم کر دیا، آج سے تمہارے باب عمل دوبارہ کھل رہا ہے، اب جس چیز کو تم دیکھو گی وہ آج کے بعد تمہارا شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا فَإِذَا أَرْضَعَتْ، اور اگر وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے فَلَهَا بِكُلِّ رَضْعَةٍ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو ہر ایک مرتبہ دودھ پلانے کے نتیجے میں اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو میسر ہوتا ہے۔ کب میسر ہوتا ہے؟ جس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی عورت دن رات میں 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو گویا 10 مرتبہ اس کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے نتیجے میں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بات سمجھیے کہ کیا معمولی غلام کو آزاد کرنا؟ فرمایا نہیں، ہر غلام کو آزاد کرنے کا ثواب نہیں، بلکہ پھر فرمایا من ولد اسماعیل، وہ غلام کہ جو
اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی اولاد سے ہو۔ یعنی اگر کہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں کسی شخص کو غلام بننے پر مجبور ہو گیا ہو اور اس غلام کو آزاد کرانے کی منزلیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایک کافر غلام کو آزاد کرنا اور ہے، کسی مومن غلام کو آزاد کرنا اور ہے، کسی امتی کو، سید کو آزاد کرنا اور ہے۔ اس منزل کو ملاحظہ فرماتے ہیں من ولد اسماعیل، ایسا ہے کہ گویا اسماعیل کی اولاد کو آزاد کرا دیا گیا ہر ایک مرتبہ دودھ پلانے کے نتیجے کے اندر۔ دیکھیں ایک روایت یہ ملی، اس کے علاوہ ایک روایت مجھے اور ملی ہے جو آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَسَّةٍ، اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے لیے جو اجر معین کیا ہے، بِكُلِّ مَسَّةٍ، مسہ چوسنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک بچہ ایک مرتبہ دودھ پلانے میں 100 مرتبہ چوستا ہے یا 50 مرتبہ چوسنا ہے، تو دیکھیں وہاں پہلی روایت کے اندر پوری ایک مرتبہ دودھ پلانے کو شمار کیا گیا تھا، یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چوسنے کے اوپر قَإِدْ لِإِتْقِ مُحَرَّرٍ مِّن وُلْدِ اسماعیل، وہی جملے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس نے ایک غلام آزاد کرایا ہو جو اولاد اسماعیل میں سے ہو۔ مگر یہاں فرق دیکھیں یہ ہے کہ وہاں ایک مرتبہ دودھ پلانے میں ایک غلام آزاد کرنے کا نتیجہ تھا، اور یہاں کہا کہ ایک بچہ اپنے ماں کے دودھ کو ایک مرتبہ چوستا ہے تو ہر ایک مرتبہ چوسانے میں اس کو اولاد اسماعیل کے غلام کے آزاد کرنے کے برابر ماں کو اجر میسر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں میڈیکل سائنس نے اس باتوں کی طرف متوجہ کیا کہ بچوں کے لیے ماں کا دودھ کتنا اہم ہے، وہیں ماں کے لیے اسلام نے اتنا اجر رکھ کے گویا ماں کو اس اجر کے حصول کے لیے متوجہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ مِن رِضَاعِهِ، اور جس وقت ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے فارغ ہو جاتی ہے، مکمل اپنا فراغت حاصل کرتی ہے، ضَرَبَ جنبہا، تو فوراً اس کے جنب کے اوپر، اس کے کتف کے اوپر، اس کے پیچھے ایک ملک کریم آ کے ہاتھ مارتا ہے اور ماں کہا وقال، اور کہتا ہے استأنفی العمل، آج اپنے عمل کو دوبارہ سے شروع کرو، قد غفر لکی، اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، لہٰذا آج سے تمہارے عمل کو شروع کیا جاتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ایک چھوٹی سی منزل اس منزل کے اوپر کہ جہاں بچوں کو اگر ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں کو اتنا اجر میسر ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ ماں کے اجر کو بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تربیت کے مرحلے کے اوپر تغسیل کے بعد بچے کو آذان اور اقامت، اور آذان و اقامت کے فوراً بعد بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے۔ یہ ماں کا دودھ پلانا اس کے لیے متعدد اچھائیاں اور خوبیاں عطا کرتا ہے۔ کیا کیا خوبیاں عطا کرتا ہے اور کیا کیا برائیاں اس منزل کے اوپر آتی ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان آپ حضرات کی خدمت اقدس میں کل عرض کریں گے۔ آج کی منزلوں پہ اتنا ہی، آپ حضرات کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ آج بھی سوالات ایسے نہیں میرے سامنے آئے ہیں جن کے جواب دینے کے لیے میں اپنی گفتگو کو اس منزل پہ روک کے اور اپنی گفتگو کے سوالات جواب دے سکوں۔ میں امکان کی منزلوں پر آپ حضرات کی خدمت اقدس میں التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے سوالات پیش کرتے رہیں تاکہ ان سوالات کے جوابات آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش کیا سکیں۔ سوالات کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر ہی ان باکس میں ہمیں میسج کی شکل میں سوالات کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کمنٹ کی شکل میں ہو تو کمنٹ کی شکل میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میرے پرسنل جو واٹس اپ نمبر ہے جو ہمارے پیج کے اوپر شو بھی ہو رہا ہے 9411444747، اس نمبر کے اوپر بھی آپ حضرات اپنے واٹس اپ کے ذریعے سوال ایک مرتبہ مزید سن لیں 9411444747۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔